نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ انسان جسم اور روح سے مرکب ہے، دونوں کے طبعی اور فطری تقاضے ہیں۔ جسم کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے۔ مٹی میں پستی، گھٹیا پن، ضلالت، گمراہی، حیوانیت، شیطانیت، بغاوت جیسی خاصیتیں پائی جاتی ہیں۔ اسی بنا پر نفس سے انسانی گناہوں کی طرف مائل ہوتا ہے، جبکہ روح کی صورت میں انسان کے اندر ایک لطیف نورانی ملکہ بھی موجود ہے، جس کے تقاضے نیکی، حق پرستی، صداقت، نفس کی تہذیب اور تطہیر سے پورے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یعنی پس اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر برائی اور نیکی دونوں کا شعور ودیعت کر دیا ہے۔ گویا انسان میں نیکی اور برائی، اچھائی اور برائی، خیر اور شر، دونوں طرح کے میلانات اور رجحانات موجود ہیں، اور دونوں میں تضاد کی وجہ سے کشمکش جاری رہتی ہے۔ اسی تضاد کی وجہ سے انسانی زندگی عجیب قسم کے بگاڑ اور تضادات کا شکار رہتی ہے، اور اسی بگاڑ کی وجہ سے بے رہروی، ظلم، استحصال، فسق اور فجور جنم لیتے ہیں، اور انسانی شخصیت اپنے اندرونی انتشار کی وجہ سے بے سکون، مضطرب، بے چین رہتی ہے۔ اس کشمکش سے نجات کا طریقہ تزکیہ نفس ہے۔ خیر کا شر پر غلبہ، برائی پر نیکی کا غلبہ آنے سے حیوانی، انسانی، نفسانی خواہشات اور قوتیں یہ کمزور ہو جاتی ہیں۔ نیکی کی قوتیں نشو و نما پا کر طاقتور اور مضبوط ہو جاتی ہیں، اور انسان کی ساری قوتیں نیکی کے فروغ میں صرف ہونے لگتی ہیں۔ اس کیفیت میں جب کوئی برائی نفس سے انسانی میں فروغ نہ پا سکے، اسے صراط مستقیم سے نہ بہکا سکے، اور نہ ہی مادی آلائشیں راہ حق سے اسے ہٹا سکے، تو ایسا انسان عبادت، اطاعت دونوں میں لذت اور سکون پاتا ہے۔ جیسے کہ ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اپنے رب کی عبادت اس طرح کر کأنک تراہ، گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، ایسی لذت وہ پا لیتا ہے۔ ورنہ کم از کم کہ تو اسے نہیں دیکھ رہا، وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے، یہ کیفیت انسان کی بن جاتی ہے۔ دوسری طرف ایسے انسان کی شخصیت روحانی اور اخلاقی کمال کے بلندیوں کو چھو لیتی ہے۔ ایسا انسان دنیا اور آخرت کی بھلائیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اس عمل کا نام جس کی وجہ سے یہ مقام، یہ کیفیت، صفت انسان کو حاصل ہوتی ہے، تزکیہ نفس کہلاتا ہے۔ تزکیہ نفس کی اہمیت یہ ہے کہ یہ وہ کام ہے کہ جو انبیاء سر انجام دیتے رہے، جسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ذکر ہے کہ جب کوہ طور پر انہیں نبوت سے سرفراز کیا گیا، اور اس کے بعد انہیں حکم دیا کہ فرعون کی طرف جاؤ، تو اس حوالے سے فرمایا، اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کی طرف، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ فقل، پس اسے کہو، هل لك، کیا تجھ میں میلان ہے، خواہش ہے، تو یہ چاہتا ہے، ان تزکا، کہ پاکیزگی اختیار کر لے۔ تو یہاں پر دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے یہ فریضہ سونپا کہ فرعون کو تزکیہ کی دعوت دو۔ تو گویا کہ
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کام تزکیہ تھا۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سورہ آل عمران آیت نمبر 164 میں فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یقیناً اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا جب انہی میں سے ایک کو رسول بنا کر مبعوث کیا۔ اس کا کام کیا ہے؟ ان پر قرآن کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ تو 4 مقاصد اس آیت میں بیان ہوئے ہیں: تلاوت کتاب، تزکیہ اور تعلیم کتاب و حکمت۔ ان چاروں میں مقصود اور مقصد اصلی وہ یہ ہے کہ تزکیہ کیا جائے، جبکہ تلاوت کتاب، تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت اس تزکیہ کے حصول کے ذرائع ہیں۔ انبیاء کا کام اور پھر انبیاء میں سب سے افضل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تزکیہ تھا۔ لہٰذا عظیم انسان کا کام بھی عظیم ہوتا ہے، لہٰذا یہ عظیم عمل ہے جو کہ کوئی کرتا ہے۔ تو یہ وہ تزکیہ ہے جو کہ انبیاء کا طریقہ رہا، انبیاء کی ذمہ داری تھی، اور یہی وہ تزکیہ ہے جس پر فلاح اخروی ہوگی، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قد افلح من زکاہا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، وقد خاب، اور نامراد ہوا وہ من دساہا، جس نے اسے دبا دیا۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے فلاح کی خوشخبری اسے دی ہے جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، اور ساتھ ہی یہ بتا دیا، وعید سنا دی کہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کیا بلکہ اپنے نفس کو خواہشات کے نیچے دبا دیا، اس کی جو اچھائی کی خوبیاں تھی وہ جو ہے مغلوب اور کمزور ہو گئی اور اس پر اس کی خواہشات غالب ہو گئی، تو ایسا شخص نامراد ہو گیا۔ اسی طرح فرمایا قد افلح من تزکا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ جس نے تزکیہ کیا۔ اب یہ بات سمجھ لیجئے، افلح، فلاح عربی میں کہتے ہیں الفوز بالمراد، مقصود کا پا لینا، منزل کو پہنچ جانا۔ کوئی شخص اپنے لیے ایک ہدف متعین کر لے اور اس کو وہ حاصل کر لے تو اہل عرب کہتے ہیں افلح الرجل، یہ شخص اپنی منزل کو پہنچ گیا۔ تو یہاں پر فلاح قرآن کے نزدیک وہ یہ ہے کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو جہنم کی آگ سے دور کر دیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا، وہ اپنی منزل کو پہنچ گیا۔ حقیقی زندگی آخرت کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی یہ عارضی ہے، یہ وقت مہلت ہے، یہ وقت عمل ہے، یہاں کی خوشی بھی عارضی، یہاں کا غم بھی عارضی، لہٰذا حقیقی کامیابی اور حقیقی فلاح یہ ہے کہ انسان اخروی زندگی میں رب کی رضا اور جنت کو حاصل کر لے، یہ ہے وہ کامیابی۔ تو یہاں پر اللہ فرما رہا ہے کہ یہ رب کی رضا اور یہ جنت اسے حاصل ہوگی جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، اس کے نتیجے میں یہ مقام اور درجہ اسے حاصل ہوگا۔ اور اگر کوئی انسان اس سے محروم رہ گیا تو پھر اس کے پاس جو کچھ بھی ہو اس کے نتیجے میں وہ کبھی فلاح نہیں پا سکتا بلکہ وہ نامراد ہوگا۔ اگر وہ طاقتور ہے تو طاقتور ہونے کے باوجود بھی ناکام ہوگا۔ فرعون طاقتور بادشاہ تھا لیکن جب تزکیہ نہیں کیا ناکام ہو گیا۔ اسی طرح کوئی دولت مند ہو، سرمایہ دار ہو،
مال و دولت کی ریل پیل اس کے پاس ہو لیکن اس نے تزکیہ نہیں کیا، اس نے اخروی زندگی میں کامیابی نہیں حاصل کی، تو اس کا یہ سارا مال و دولت اس کے کوئی کام نہ آیا بلکہ یہ ناکام ہوگا۔ قرآن نے ذکر کیا ہے قارون کی صورت میں کہ وہ مالدار شخص تھا، دولت کی ریل پیل اس کے پاس تھی لیکن وہ ناکام ہو گیا۔ تو کامیاب وہ ہوگا جو آخرت میں کامیاب ہو جائے، اور آخرت کی کامیابی اس کے لیے شرط لازم یہ ہے کہ وہ یہاں پر تزکیہ اپنا کر لے، تزکیے کی صورت میں ہی وہ کامیاب ہوگا۔ اور ایک بات اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمائی ہے کہ جو شخص تزکیہ کرتا ہے، اپنے نفس کو پاک رکھتا ہے، صاف کرتا ہے، تو اس کا فائدہ اسی کو ہوتا ہے، یعنی یہ کسی اور پر احسان نہیں ہے۔ انما یتزکیٰ لنفسی، یہ تزکیہ وہ اپنے نفس کے لیے کر رہا ہے، اس کا فائدہ اسے ہی حاصل ہوگا۔ لہٰذا یہ وہ تزکیہ کی ضرورت تھی اور اہمیت تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ انشاءاللہ تعالی اس موضوع سے متعلقہ دیگر مباحث اگلے بیانات میں انشاءاللہ بیان کر دوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔